الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يكره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم مع خلاه هو المنان لفوائد النعم وحوائج المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد رسل الله في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبو القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر آپ یہ 5ویں تقریر سن رہے ہیں. سلسلہ کلام آپ کو یاد ہے اور کل میں نے اپنی تقریر کے دوران میں عرض کیا تھا کہ اس بحث کو کل کے لیے ملتوی رکھنا پڑے گا. یہ بحث بھی مجھے یاد ہے لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے بار بار اپنے موضوع کی حد تک بڑی شدت کے ساتھ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مناسب افہام و تفہیم سے کام لیا جائے اور مسئلے کو واضح سے واضح تر کیا جائے. بزرگوں سے تو صرف یہ درخواست ہے کہ وہ سرپرستی کریں مگر جو نوجوان اور شاداب دل و دماغ سن رہے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم اس بات پر مصر ہیں کہ اسلام کی تاریخ کچھ اور ہے مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہے. اس بات سے مصر ہیں اور گفتگو یہی ہے. اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے دور آزادی میں اب بھی اسی اصطلاح کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کی دا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام تو میں اس کو ایک ایسی اصطلاح سمجھتا ہوں کہ جس کے کوئی معنی ہے ہی نہیں. اسلام کی سیاسی تاریخ اسلام کی سیاسی تاریخ ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسلام کی سیاسی تاریخ شروع کہاں سے کرتے ہیں کہ ختم مرتبت کی بے ست
اور دا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام کا آخری چیپٹر ہے دا فال آف بغداد، مستعصم کے دور حکومت کا خاتمہ. تو اگر یہی ہے سیاسی تاریخ اسلام کی، اور اگر اسی طرح سے مملکتوں کے بننے اور بگڑنے کو سیاسی تاریخ سمجھا جائے مسلمانوں کی نہیں اسلام کی، تو اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہے یہ کہ مسلمانوں کی تاریخ میں شاہی ہی شاہی رہی. بہت غور سے سنیے، یہ تمہید 5ویں تقریر میں دے رہا ہوں، مگر صرف یہ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ پڑھنے والے اور سمجھدار نوجوان مجھے سن رہے ہیں، اس لیے ان کے حافظے کے حوالے کر رہا ہوں. تو عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ مسلمانوں کی اسلام کی تاریخ کے پردے میں سامنے آئی، اور اب جو دیکھا تو یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ہی بات تھی، باپ مرے تو بیٹا بادشاہ ہو، بیٹا مرے تو اس کا بیٹا بادشاہ ہو، حضور ذل الہی، بیٹا ولی عہد. اس طرح سے تاریخ گزری. اب یہ اور بات ہے کہ کسی خاندان سے کسی خاندان نے جھگڑا کر کے حکومت کو چھین لیا ہو تو پھر اس خاندان نے باپ کے بعد بیٹے کے بعد کو. تو اس طرح سے مسلمانوں کی تاریخ میں آئین کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. مسلمانوں کی تاریخ میں اب میں یہ کوئی منزل نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے کہ میں سارے سیاسی اصطلاحات کی تاریخیں پیش کروں، مگر قصہ یہ ہے کہ کسی ملک کے سارے رہنے والے جب ایک دستور حیات کا اپنے آپ کو پابند کر لے، متفق اللفظ ہو کر، تو اس کو آئین کہتے ہیں. ایک دستور کا اگر اپنے آپ کو پابند کر لیں تو یہ دستور حکومت ہوگا، یہ ہمارا دستور اساسی ہوگا، ہم اس کی پابندی کریں گے، اسی کے تحت ہم قانون سازی کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں. وہاں تو عوام کو کبھی موقع ہی نہیں ملا، عوام کو دور شاہی میں تو موقع نہیں ملا. تو مسلمانوں کی تاریخ پر اسلام کی تاریخ کا جن جن کو دھوکہ ہوا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام کی تاریخ میں آئین کہاں ہے. اسلام کی تاریخ میں آئین کہاں ہے. میں آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ دے رہا ہوں اور یہ کہہ کے دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی میرے دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائی کے ساتھی ہیں کیمبرج کے، اور انہوں نے تاریخ میں ڈاکٹریٹ کیا اور ان کا تھیسس تھا ایڈمنسٹریشن آف اورنگزیب. اورنگزیب کے نظم و نسق سے ان کا تھیسس ہے. اب ان کی غلط فہمی کیا ہے اس کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1961 میں ان کی کتاب امریکہ میں چھپی ہے، پاکستان کی سیاسی فکر میں اسلامی عناصر. پاکستان کی سیاسی فکر میں اسلامی عناصر. اب یہ چند جملے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے ہیں، وہ میرے دوست ہیں، گلا نہیں ہے. میں صرف بتلا رہا ہوں کہ تسامح کہاں ہوا، غفلت کہاں ہوئی، نگاہ کہاں چوٹ گئی، تاکہ یہ حجت ہے. وہ فرماتے ہیں کیا کوئی اسلامی آئین ہے، کیا کوئی اسلامی آئین ممکن ہے. پاکستان میں آئین مسودے کا مصنف خاص کچھ ہی دعویٰ کریں، تجربے نے وہاں یہی ثابت کیا کہ ایسی کوئی شے نہیں ہے. یہ ہمارا شیخ الجامعہ ہے، ہسٹری کا ڈاکٹر ہے،
کیا کوئی اسلامی آئین ہے؟ کیا کوئی اسلامی آئین ممکن ہے؟ پاکستان میں آئینی مسودہ کا مصنف کا کچھ ہی دعویٰ کرے، تجربے نے وہاں یہی ثابت کیا کہ ایسی کوئی شے نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ سے نظیریں نہیں ملتی۔ اب میں کیا کہتا ہوں، اسلامی تاریخ سے نظیریں نہیں ملتی۔ آپ نے آئین کو ڈھونڈا اسلامی تاریخ میں دھوکہ کھا کر مسلمانوں کی تاریخ کا۔ اسلامی تاریخ سے نظیریں ملتی نہیں، اسلامی قوانین بھی نہیں، انتہا ہے، اسلامی قوانین بھی نہیں، بشرطے کہ قرآن کے احکام کو یہ نام دیا جائے۔ اگر صرف اس جملے کی تشریح ہو، صرف اس جملے کی تو اور 10 تقریریں کر لیں، بشرطے کہ قرآن کے احکام کو یہ نام دیا جائے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجبوری کے عالم میں قرآن کے احکام کو اسلامی قوانین سمجھا جائے مجبوری کے عالم میں، تو شاید یہ ممکن ہے۔ اسلامی قوانین بھی نہیں، بشرطے کہ قرآن کے احکام کو یہ نام دیا جائے۔ اسلامی اصول بھی ہیں، ایک اسلامی طریقہ حیات بھی ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، جو ان میں سے بعض کی تعریف کرنا آسان نہ ہو، لیکن اسلامی آئین جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ لہذا پاکستان میں تلاش کا رخ غلط تھا۔ دراصل 20ویں صدی میں اسلامی طریقہ زندگی کو تلاش کرنا تھا، نہ کہ اسلامی آئین کو۔ پاکستانیوں کو پیغمبر اسلام کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے تھا، جنہوں نے اپنی تعلیمات میں طرز حکومت کے بارے میں کوئی ہدایت شامل نہیں کی۔ پیغمبر کی زندگی سے سبق لینا چاہیے تھا، جنہوں نے اپنی تعلیمات میں طرز حکومت کے بارے میں کوئی ہدایت شامل نہیں کی۔ ملت اسلامیہ اب ہوشیار ہو جائے کہ ایک عظیم المرتبت تعلیمی ادارے کا شیخ الجامعہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر نے نظام حکومت کے متعلق کچھ کہا ہی نہیں، کہ جہاں تک حق ہے جہاں تک حق نہیں ہے میں اس کے متعلق گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا، تو آپ یہ خلافت کے ساتھ راشدہ کا ٹکڑا کیسے لگاتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ یہ راشدہ کا ٹکڑا کیسے آیا؟ اگر کچھ نہیں کہا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے خلافت اور ملوکیت میں فرق کیسے پیدا کیا کہ اب شاہی آئی، اب شاہی آئی، اور پھر جانشینی کے سلسلے میں آپ نے خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کو خلیفۃ الرسول کہا۔ جب رسول کسی حکومت کے نظام ہی کو قائم نہیں کر گئے تو خلیفۃ الرسول کا کیا معنی ہے؟ خلیفۃ الرسول کا کیا معنی ہے؟ یہ باتیں بڑی گہری فکر کی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہمارے ذمہ دار بزرگ نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی، مسلمانوں کی تاریخ پر ریسرچ کیا، ان کو مسلمانوں کی تاریخ میں آئین نہیں ملا،
انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ سمجھ کر بجائے اس کے کہ وہ مسلم ہسٹری لکھے انہوں نے اسلامک ہسٹری لکھی اور وہی دھوکہ کھائے جا رہے ہیں. میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ یہ بحث اس لیے بر وقت ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ کریں کہ اگر اب بھی تاریخ اسلام کو نئے سر سے لکھنے کی توفیق کسی کو عطا ہوئی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کا سناپس تیار کرے. یہ دیکھو کہ اسلام کب سے ہے, 7ویں مرتبہ سے شروع نہیں ہوا اسلام بہت پہلے سے شروع ہوا. میں کل حضرت نوح سے متعلق آیت کو پڑھ رہا تھا وہ امید ان اکون من المسلمین, مجھے حکم ہے کہ میں مسلم رہوں. موسیٰ کے دور میں فرعون کو تک یہ اصطلاح معلوم تھی. حتی اذا ادرکہ الغرق, جب ڈوبنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس پر الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, جس سے بنو اسرائیل نے اپنا ایمان رکھا اور جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے میں بھی اسی پر ایمان لاتا ہوں. وہ انا من المسلمین. تو اسلام کی اصطلاح قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہت قدیم ہے. تو اسلام کی تاریخ لکھنے والے یا اسلام کی تاریخ پڑھنے والے فقط عہد اورنگزیب و عہد جہانگیر کی حد تک نگاہوں کو محدود نہ رکھے. ممکن ہے کہ فزکس کے لیے یہ باب ضروری ہو, ممکن ہے کہ فزکس کے لیے یہ چیپٹر ضروری ہو, مگر اسلام کی قدامت وہ ہے کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شے کائنات میں اور اسی کی طرف سب کو پلٹ آنا ہے. تو ساری کائنات میں تسلیم ہی تسلیم ہے اور پیغمبر آپ کا کہہ رہا ہے انا اول المسلمین, میں پہلا مسلم ہوں. اور پھر وہ اسلام کہ جہاں ساری کائنات کا نظام کل بتلائے, نظام کل بتلائے کہ ہماری وحدت کو, ہماری ہم آہنگی کو, ہماری کنسسٹنسی کو اور کنٹینیوٹی کو اگر سمجھنا ہو تو ہمارے نظام کل میں دیکھو جس ذرے کو جس مقام پر رکھنا تھا وہیں رکھا. چاند کو اس کا مقام دیا, سورج کو اس کی جگہ دی, عطارد کو اس کا مقام عطا کیا, زہران مشتری سب کے لیے منازل طے کیے گئے, کسی کو کسی کی جگہ سے نہیں ہٹایا. تو مطلب یہ کہ نظام کل کا عادل توحید کی دلیل بن گیا. اعتدال اجزاء کائنات, اعتدال عناصر حیات, اس وحدت کل کی دلیل ہے کہ جہاں سے ہم کو اسلام کی تاریخ کو شروع کرنا ہے. یہ وحدت کل ہے, وحدت کل ہے, اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شے. اس لیے کہ عادل کا معنی یہ ہے کہ جو جس مقام کے قابل ہے وہیں رکھے, اور جہاں عادل نے وحدت کی گواہی دی وہ عادل ہی سے یہ لازم ہوا, ظلم سے نہیں, عدل ہی سے یہ لازم ہوا کہ لطف الہی آگے بڑھ کر بندوں کو راستہ بھی بتلائے تو ادھر آئے, پتہ یہ ہے. اور ایسے ہی موقع پر لطف الہی میں رسول پر رسول بھیجے.
نبی پر نبی آئے یہ بتلانے کے لیے کہ ہدایت مسلسل تحت رہی، ہدایت مسلسل تحت رہی، اور پھر رسولوں کو بھیجتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ سبجیکٹ دے کر نہیں، علیحدہ علیحدہ عنوان دے کر نہیں، رسولوں کو بھیجا، ایک راہ پر بھیجا، صراط مستقیم کی رہبری کے لیے بھیجا، رسولوں کو بھیجا تو ایک مقصد کے لیے بھیجا، مقصد یہ قرار پایا کہ انسانیت مقام اجماع پر فائز ہو سکے، انسانیت منزل کمال پر جا سکے، اس منزل کمال تک لے جانے کے لیے یہ لازم تھا کہ ہر نبی ایک ہی راستے پر چلتا، بس انتہا یہ کہ کچھ دور جا کر اگر رکتا تو دوسرا آگے بڑھ کر اسی راستے پر بڑھتا، اور پھر تیسرا اسی راستے سے آگے بڑھتا، ایک ہی راستے پر سارے انبیاء چلے ہیں، اس پورے راستے کا نام اسلام۔ اس پورے راستے کا نام اسلام ہے، اور یہی وجہ بہت غور سے یہی وجہ ہے کہ نوح کے بعد دوسرا نبی اولو العزم ابراہیم، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل مکان کی بنیادیں اور اس کے ستون کو درست کر رہے، قواعد کو درست کر رہے، مکان کی بنیادوں کو درست، اور یہ کہہ رہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہم سے قبول کر، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، پروردگار کہ ہم دونوں کو دو مسلم بنا، دو مسلم بنا۔ تاریخ اسلام کو بعثت پیغمبر سے کیسے شروع کرتے ہیں آپ ابراہیم کو چھوڑ کے؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ آئے۔ ربنا ارنا مناسکنا، پروردگار گھر تو بنا رہے ہیں، اس کے مناسک بھی بتلا، اس کے ارکان بھی بتلا کہ اس گھر کے پاس کیا ہو۔ میں کل کی تقریر سے متصل ہو گیا، وہ ارنا مناسکنا، ہم کو مناسک حج بتلا، تیری زندگی کے مناسب کا طریقہ بتلا، اور میری ذریت میں امت مسلمہ کو قرار دے۔ تو ذریت ابراہیم میں ہاشم تھے، ان کو مناسب حج معلوم تھے، ان کی ذریت میں عبد المطلب تھے، ان کو مناسب حج معلوم تھے، ان کی اولاد میں ابو طالب تھے، ان کو مناسب حج معلوم تھے۔ اب ایسے موقع پر پیغمبر برات کی آیتوں کو کسی اور کے حوالے کر وہاں پہ یہ ہے کہ مناسب حج ہم جانتے ہیں، دوسرے کو خبردار کہ دوسرا نہ جائے، لا یودی انت الا انت اور رجل منک، آیتیں آئی ہیں یا تم جاؤ یا تم میں سے کوئی جائے، جو تمہاری نیت پر فائز ہو وہ جائے، تو اس لیے وہ جائے کہ جب تم میں سے کوئی جائے، جو تمہاری نیت پر فائز ہو وہ جائے، تو اس لیے وہ جائے کہ جب جائے تو یہ آواز دے کہ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر،
ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، آزاد ہو جاتے، آزاد ہو جاتے، اعلان کا لفظ نہیں ہے، جا کے آزاد ہو، کبھی کبھی آزاد سے ارکان بدل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اذان سے ارکان بدل جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اذان دو، رسول کی طرف سے اذان دو، اے اذان دینے والے یہ اذان نہیں دے رہا، ہم اذان دے، ہمارا رسول اذان دے رہا ہے، یہ شان مؤذن ہے۔ اذان من اللہ ورسولہ، نواں سورہ سورہ برات، دوری کا سورہ، دوری کا سورہ، توبہ کا سورہ۔ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر میں جا کے اذان دے اللہ رسول کی طرف سے، اللہ بری ہے مشرکین سے اور رسول بری ہے۔ آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ سے قریب نہیں آئے گا، اور آج سے کوئی مشرک ننگا بغیر لباس سے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ حد کر لیتے تھے کہ اگر یہ ہمارا کام پورا ہو جائے تو ہم ایریا کپڑے اتار کر طواف کریں گے۔ کہہ دو آج سے کوئی مشرک یہاں نہ ہو، کوئی برہنہ طواف نہ کرے، اور دوسرے اگر معاہد مسلسل تم توڑو گے تو ہماری طرف سے معاہدوں کی حفاظت نہیں ہوگی، تم اگر حفاظت کرو گے تو ہم بھی حفاظت کریں گے، کہہ دو جا کے سنا دو۔ آیتوں کو لے کے کسی اور کو دیا، مطلب یہ کہ جب یہ اعلان کرنے والا اعلان کرے تو کوئی پلٹ کے یہ نہ کہے یہ تمہارے باپ یہاں کیسے آتے تھے، کوئی پلٹ کے یہ نہ کہے کہ تمہارے بزرگوں نے بھی تو اڑیاں تباہ کیا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ جائے، گفتگو کو نہیں دیکھیے، جملہ تو آپ مجھ سے اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، مگر گفتگو کی منزل میں استدلال قائم کر رہا تھا کہ مناسک حج ذریت ابراہیم کو معلوم تھے، اس لیے ان کو بھیجا اور حکم ہوا کہ ان کو بھیجا، یہ گئے تو فقط طہارت ذاتی کے ساتھ نہیں گئے، طہارت نسلی کے ساتھ۔ باپ دادا کی طہارت پر گواہ بن کر کہ کسی مشرک کو ٹوٹنا ہو تو سوچ لے نا، روک کے پوچھ لے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اتنا بڑا حکم تھا کہ تاریخ رکھنے والا بھی ہے کہ جب حج کے موقع طواف کے دوران ایک مرتبہ پورے برات کی 13 آیتیں پڑھی گئی تو مشرکین کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہوٹوں پر کف آ چکا تھا، غصے کے مارے اپنی زبانوں کو چاپ رہے، اپنے ہوٹوں کو کاٹ رہے، اور بار بار یہ کہہ کہ اب یہ وقت آ گیا، اب یہ وقت آ گیا کہ ہم اس گھر کے قریب بھی نہ آئیں۔ اور افسروں نے تو ایک مرتبہ یہ کوشش کی تھی کہ اپنے پریوار کے قبضے کا ہاتھ ڈال دیں، مگر وہاں اعلان کرنے والا تنہا،
بدر میں بھائی صاحب تھے، احد میں فلک کے دیکھ رہے تھے رسول کو، خیبر میں جب علم دیا تو رکعت میں پاؤں رکھ کے سلام کر کے پھر اتنا پوچھا کہاں تک لڑو. ایسی ہمتیں رسول کی وجہ سے تھی، مگر اب اکیلے تھے تو یہ ہجرت کی رات تھی یا سورہ برات میں. ہجرت کی رات تھی یا سورہ برات پہنچانے کا دن، دونوں میں سوا کے تو ایک نے جسارت کی اور نزدیک آ کے کہا علی جا کے رسول سے کہہ دینا، جا کے رسول سے کہہ دینا اس کا بدلا تو ہم لیں گے. ایک مطلب موڑ کے کہا بھیجا مجھے ہے، ان سے جا کر کہتا ہوں بدلا مجھ سے لے. ان سے کیا کہنا ہے، وہاں سے تو لے کے آ رہا ہوں پیغام، اب میں ہوں، میں مجھ سے باتیں کرو. جب ایک سورت کو دیکھتا اور برات کی آیتوں کو اس وقت بھیجا ہے جبکہ خیبر فتح ہو چکا، جبکہ عمرو بن عبدود مارا جا چکا، جبکہ ساری لڑائیاں سر ہو چکی، 9 ہجری مکہ فتح ہو چکا، اب بھیجا کہ کسی کی ضرورت نہ ہو. اب علی بھی طرف دیکھے تاریخ کا حساب یہ ہے کہ غصے میں بھرم کے بس علی کو دیکھتے اور چلے جاتے، ہمیں کعبہ سے ہٹتے جاتے، ہمیں کعبہ دیکھتے جاتے اور بار بار علی ان 13 آیتوں کی تلاوت کرتے، 13 آیتوں کی تلاوت کرتے پیغام کا حق ادا. اور جیسا کہ میں نے کیا احمدی کمنٹیٹر مولانا محمد علی نے اپنے فٹ نوٹ میں لکھا کہ آیتیں علی کو دی گئی تھی اور علی نے پیغام سنا دیا، مگر یہ نہیں بتلایا کہ اس کا ریپرکشن کیا ہوا، یہ نہیں بتلایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ نہیں بتلایا کہ اس کا رد عمل کیا ہوا، یہ نہیں بتلایا کہ مشرکین کیا چاہتے تھے اس کا جواب، اور یہ نہیں بتلایا کہ علی کے بدلے کوئی اور آیتوں کو پڑھ کے سناتا تو اس کا حشر کیا ہوتا. آپ نے دیکھا کل میں ڈسکری کر رہا تھا، یہ کعبے کے محافظ ہیں، یہ کعبے کے نگراں ہیں، کعبہ ان سے قائم ہے، یہ کعبے کی امین ہے. اور اس طرح سے اسلام کی تاریخ میں، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی تاریخ جہاں کہیں گفتگو ابراہیم سے شروع ہوگی کہ گھر کیسے بنایا، تو گھر کی حفاظت کے سلسلے میں یہ سب کچھ لکھنا پڑے گا کہ ذریت ابراہیم نے کس نے گھر کی حفاظت کی اور کس نے گھر کو جلایا. آسان بات نہیں ہے، آپ کو تو طے کرنا پڑے گا. دیکھیے مصیبت نہیں، مسلمانوں کی تاریخ کا لکھنا بہت آسان ہے، اس لیے آسان کہ حکمرانوں کی
چشموں ابرو کی گردش پر مور یقین کے چلتے ہوئے قلم ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ناخوشگوار واقعے کو خوشگوار بنا کے لکھو تاکہ بادشاہ اپنے دور کی تاریخ سے راضی ہو، اور بادشاہ کے بعد آنے والا تو بیٹا ہی ہے نا، وہ یہ دور تو نہیں ہے، وہ یہ دور تو نہیں ہے کہ آنے والا جانے والے کو خاطی کرے، وہاں بیٹا باپ کی عزت سنبھالے، بیٹا دادا کی عزت سنبھالے، اس لیے تاریخ کی تاریخ صدیوں کی ہزاروں اونٹ پر پردہ پر بن گئی، ہزاروں اونٹ کا پردہ بن گیا، اور کچھ ہی سمجھ میں نہیں آیا، اس کے بعد بھی جبر بھی ظلم بھی کبر بھی نقوت بھی قتل عام بھی قتل سعادت، اس سب بھی اللہ بادشاہ کو سلامت رکھے، یہ تھی مسلمانوں کی تاریخ۔ تو یہ تاریخ کا دہرانا، اور میرے عزیز دوست معاف کریں، اس میں ریسرچ کرنا کوئی زیادہ دشوار نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ جس کی بنیاد اور جس کا مدرک اور جس کا ماخذ قرآن ہے، اس تاریخ کو لکھنا مشکل ہے۔ سب سے پہلے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ اس زبان ہی سے واقف نہیں ہیں، آپ اس زبان ہی سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے کہہ دینا پڑا کہ بشرطے کہ قرآن کو یہ سمجھا جائے کہ اسلامی آئین کا مدرک ہے، بشرطے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان میں دخل نہیں ہے، اور اگر دخل بھی ہوتا تو قدم قدم پر قرآن پکارتا کہ میں اپنی ذات میں سب کچھ ہوں، لا ریب ہوں، بے عیب ہوں، نہ باطل داخل ہو سکتا ہے نہ باطل کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی تقریر میں پٹیل فارسی قرآن کے متعلق کا معصوم ہے، کسی صاحب نے کہا کہ آپ نے معصوم کہہ دیا، تو معصوم ایک فلسفے کی اصطلاح ہے، اس لفظ کو سمجھتے چلے تاکہ ذہن کھل جائے۔ دنیا میں عموماً یہ سبق دیا جاتا ہے کہ معصوم اس کو کہتے ہیں جس میں امکان خطا ہو اور خطا نہ کرے، یہ تعریف کی گئی، امکان خطا ہو اور خطا نہ کرے۔ مگر آپ کو معلوم ہے الملائکۃ ہم المعصومون، ملائکہ معصوم ہے، حالانکہ امکان خطا نہیں ہے۔ یہ فضل الدین الشیرازی تفسیر قرآن، ملائکہ معصوم ہے، تو جہاں ملائکہ معصوم ہے وہ امکان خطا نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن وہ کہ فی صحف مطہرہ ہر دن سفارا کرام برارا، یہ صحیفے ہے مطہر، مطہر یہ 5 صحیفے ہیں۔ تو قرآن کو معصوم اس معنی میں کہا گیا تھا، اس معنی میں کہا گیا تھا کہ ہماری نگاہ میں ہم جن کو معصوم کہتے ہیں وہاں معصوم کی ہم یہ تعریف نہیں دیتے کہ امکان خطا ہے اور خطا نہیں کرتے، وہاں ہم معصوم کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے تم سے دور رکھا ہر برائی کو۔ میرے جملے کا بہت غور کیجیے، یہ بڑی عجیب بات ہے، عربی ہے نا، ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ اللہ نے تم سے دور کیا برائی کو، دور کیا نہیں ہے، یہ ہوگا انتم تم سے دور رکھا ہر برائی کو، یہ امکان خطا نہیں ہے۔ 60 برس کا سن ہو تو معصوم، 11 برس کا سن ہو تو معصوم، 50 برس کا سن ہو تو معصوم، 60 برس کا سن ہو تو معصوم پر صرف اتنی سی بات،
ذہنوں کو صاف کیجیے. اور میرا عاجزانہ مشورہ ہے کہ ان بات پر ہر ایک اپنے لیے ایک نئی راہ رکھتا ہے. اس انداز سے سوچے. ہمارے نزدیک کردارنا خدا کی حدیث ہے. ہمارے چھوٹے بڑے برابر ہیں. امکان قطع ہے اور نہیں کرتے. یہ الجھنوں میں ہم نہیں جانا چاہتے. یہ الجھنوں میں نہیں جانا چاہتے. نہ الجھنوں میں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہتے ہیں نہ اپنے جوانوں کو ڈالنا چاہتے. امکان قطع ہے, قطع نہیں کرتے. اس لیے معصوم نہیں. خدا نے معصوم بنایا ہے. خدا نے معصوم پیدا کیا ہے. ملائکہ معصوم ہے. امکان قطع نہیں ہے. امکان قطع. اور ملائکہ ان کی گہوارہ جنمانی کرتے ہیں. بہرحال اس قرآن میں کہ جس میں سب کچھ لو ان قرآن سجرت به الجبال لو قطعت به الارض او كلم به الموتى. یہ قرآن لا حد ولا يابس الا في كتاب مبين. یہ قرآن فيه تبيان لكل شيء. یہ قرآن انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. یہ قرآن. مگر قرآن کے متعلق امیر المومنین کا ارشاد یہ ہے کہ قرآن تو ہے لا ينطق بلسان. یہ زبان سے بات نہیں کرتا. قرآن لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. قرآن کے لیے ترجمان لازم ہے. قرآن کے لیے ترجمان لازم ہے. اس لیے قرآن کے اسلامی نظریے حیات کو ڈھونڈنے والے صحیح معنی میں ایک بات اب کروں. اور اس وقت کے جیسا کہ میرا اندازہ ہے بلیک آؤٹ کے آرڈرس آ چکے ہیں اور کامل اندھیرے میں خواتین کا یا آپ حضرات کا عقائد باہر نکلنا بھی مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اندھیرے کو نوری پسند نہیں کرتے ہیں. جب نور کی باتیں ہیں تو تاریکی میں الجھن نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اگر یہ لائٹ بند ہو جا رہی ہے تو ہو جانے دیجیے. آپ صبر سکون سے بیٹھے اور آہستہ آہستہ میری باتوں کو سنیں. میں گھبراتا نہیں ہوں اندھیرے سے. تاریخ سے نہیں گھبراتا اور مجھے معلوم ہے آپ بھی نہیں گھبرائیں گے. اس لیے ہم اپنا کام کریں گے اور آپ کو صرف اس لیے روکا جا رہا ہے کہ خود آپ کو باہر نکلنے میں تکلیف نہ ہو. چلا جاؤ. خواتین بہنیں مائیں بیٹیاں جہاں جس مقام پر بیٹھی ہیں وہیں رہیں اور جب تک کہ روشنی کا انتظام نہ ہو جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کے لیے زبان نہیں ہے. قرآن کے ترجمان کیا ہے. تو ترجمان کس پائے کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بشرطے کے قرآن کا اسلامی آئین سامنے ہو. بشرطے کے اسلامی آئین قرآن میں سے ڈھونڈے کون. یہ کوئی ترجمان چاہیے نا. ترجمان چاہیے تو ایسی منزل پر اس ترجمان کے لیے جو قرآن کو پیش کر سکے, قرآن کو سمجھا سکے, قرآن کو بتلا سکے اور یہ ظاہر کر سکے کہ قرآن مسلمانوں سے یہ توقع رکھتا ہے, ان کی دستور حیات کی اس طرح سے تدوین کرتا ہے, ان کو اس طرح سے ان منازل پر پہنچا سکتا ہے. تو اس کے لیے وہ ہادی چاہیے, وہ رہنما چاہیے کہ جن کا رب قرآن سے ہو. بہت اور جن کا رب قرآن سے ہو, قرآن کا رب جن سے ہو. انہما لن یفترقا, یہ دونوں آپس میں الگ نہ ہو. بہت غور سے سنیے. یعنی جن کے سامنے قرآن کے سامنے یہ ہے تو یہ تو سمجھا سکتے ہیں قرآن
مگر جس کے پاس کوفے کی حکومت ہو، جس کے پاس شام کی حکومت ہو، جس کے پاس پورے عالم اسلام کی حکومت ہو، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھا سکتا ہوں؟ آپ کو نہیں سمجھا سکتا. اس لیے مسلم حکومتیں اگر یہ دعویٰ کریں، مسلم حکومتیں اگر یہ دعویٰ کریں کہ قرآن کو ہم سمجھائیں، تو ہم اس کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا مزاج قرآن کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے. ان کا مزاج قرآن کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم تاجداروں نے اپنی کثر نفسی نہیں، اپنی مجبوری سے، کثر نفسی نہیں، دباؤ نہیں، اپنی مجبوری سے یہ اعلان کر دیا کہ قرآن سمجھنا ہو تو وہاں جاؤ. قرآن سمجھنا ہو تو وہاں جاؤ. اور یہاں تو ایسی منزل پر اسلام کی تاریخ کی تدوین جس کا مدرک قرآن ہے اور جس کا پہلا شخص وحدت کائنات، توحید خالق، نظام عدل کل ہو، نظام عدل کل ہو، سلسلہ ارسال رسول ہو، تو وہاں سے تاریخ اسلام آگے بڑھتی ہے کہ کس طرح سے اسلام کو کس نے قبول کیا. یعنی اگر ابراہیم مسلم ہے وج اللہ مسلمان لک، بہت کہ ہم دونوں کا مسلمان بنا. ارے تسمیہ کا سیرا ہے، تسمیہ کا، میری امت کو مسلمان بنا نہیں ہے. وجعلنا مسلمان لا کے ہم دونوں کو دو مسلمان بنا. تو اسلام کی تاریخ لکھنے والے کو اگر اس دور کی تاریخ میں فقط دو مسلمان ملے تو دو ہی وہ لکھے. میں کچھ کر گیا. دو بھی رہے تو دو کو تاریخ کو زینت دینے کے لیے نمرود کا نام نہ لائے. اس لیے کہ نمرود تاریخ اسلام کا جز نہیں ہے. تو آپ کو کہیں اقلیت پریشان نہ کر دے. اسلام کی تاریخ میں اگر تنہا ابراہیم مسلمان ملتے ہیں، اگر تنہا اسماعیل مسلمان ملتے ہیں، تو پھر صرف ابراہیم و اسماعیل ہی کا تذکرہ کیجیے. آپ کو نہ نمرود کی ضرورت ہے نہ اس دور سے کسی اور نگرانی. اسی طرح اگر موسیٰ کو قرآن مجید میں مسلم کے لفظ سے یاد کیا ہے اور موسیٰ کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور تنہا اگر موسیٰ و ہارون ملے تو دو ہی کا ذکر کیجیے، فرعون کی ضرورت نہیں، فرعون کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ تاریخ اسلام قرآن کے ساتھ ساتھ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اکثرهم لا يعقلون، اکثرهم لا يؤمنون، اکثرهم الفاسقون، اکثرهم الظالمون. ان کی اکثریت ظالم ہے، ان کی اکثریت فاسق ہے، ان کی اکثریت جھوٹ بولتی ہے، ان کی اکثریت ناشکری ہے. دیکھا
آپ نے دیکھا عزیزوں، یہ اس گھرانے کے نور کا ایک یہ بھی معجزہ ہے، اس گھرانے کے نور کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ آج اس طرح سے یہ تقریر جاری ہے۔ آپ نے سنا کہ قرآن کہہ رہا اکثر ہندا یا کرو، اکثریت کو عقل نہیں ہے، اکثر ہندا یہ نہیں، اکثریت کو ایمان نہیں ہے۔ شیطان کہتا ہے یا تجد اکثر ہم کیا کریں، ان کی اکثریت کو کوئی شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور پھر یہ کہا گیا اکثر ہم فاسقون، ان کی اکثریت فاسق ہے۔ تو ایک طرف تو قرآن اکثریت کے متعلق یہ کہے، اور ہم اسلام کی تاریخ لکھتے ہوئے ہماری نگاہوں کا مرکز اور نگاہوں کا ہدف اگر اکثریت سے بتا دیں، یہ سمجھ کر کہ بھائی 2-4 نیک ملیں گے تو ان کا تذکرہ کیا ہوگا۔ سنیے، یہ سمجھ کر کہ 2-4 اگر نیک ہو تو ان کا تذکرہ کیا ہوگا، اسلام کی تاریخ کیسے بنے گی؟ مگر نہیں، اسلام کی تاریخ اس میں یقین سے یقین ہو جائے گی، کئی چیزوں میں آئے گی، آپ فضائی کو سمیٹ نہ سکیں گے۔ اس لیے گھبرائیے نہیں، اگر تنہا ہی مل جائے، اکیلا مل جائے تو پہلے یہ طے کر لیجیے کہ وہ اکیلا، وہ تنہا انسان جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ کس منزل پر، اسلام کی تاریخ سے اس کا کیا ربط ہے، اسلام سے اس کا کیا ربط ہے، تو ایسی منزل پر اکیلے کو لیجیے، لاکھوں کو نہ لیجیے۔ پہلے ذرا سا رک جائیے، ذرا مجھے پہلے سننے آپ، اور اس کے بعد پھر آرام سے آپ اپنے نعرے لگائیں۔ میں فی الحال اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ دیکھیے، اگر ایک ملے اور ادھر لاکھوں ہو تو آپ یہ احساس کم کری نہ لائیں کہ لاکھوں کو چھوڑ کے اکیلے کا کیا کرتے ہیں، اس میں تاریخ میں یہ کیا آئے گا؟ نہیں، یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اس لیے اس اکیلے کو لیجیے کہ جس اکیلے کو لاکھوں میں سے وحی الہی کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے بتلایا، سنا آپ نے، ذرا مجھے سن لیا، اس کو بلند کیا ایک لاکھوں میں۔ اگر اسلام کی تاریخ اتنی منظور ہے تو آؤ، بس اس ایک کی تاریخ ہی کافی ہے، اس لیے کہ قرآن نے سند دے دی، اور سند اس اعتبار سے دی الیوم بہت بہت سنیے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم دین اسلام سے راضی ہوئے تو دیکھا آپ نے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اسلام کی یہ منزل ہے۔ اس اعتبار سے ہر دور میں آپ کو ایسے ہی افراد ملیں گے۔ اسلام کی تاریخ لکھنا تو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ آپ پھر یہی سوچیں گے ان کے اکیلے کا ذکر کیسے نہیں، جب آپ اکیلے کا ذکر چھوڑ رہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ذکر کے ساتھ یہ بھی تو ہوگا کہ کس نے اس سے محبت کی، کس نے اس سے عداوت کی، کس نے اس سے جھگڑا کیا، کس نے اس سے دوستی کی، کس نے اس سے لڑائی چھیڑی۔
کہاں کہاں لڑائیاں ہوئی، کتنی تاریخ بن گئی نا، فقط عنوان بدلنا پڑے گا، آپ کو بادشاہ کو ہٹانا پڑے گا، امام جلانا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا قرآن کو اس کی پرواہ نہیں ہے، قرآن کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اکثریت کیا ہے۔ اور اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ لکھ رہے ہو تو یقیناً اکثریت کے نظر جائے گی، کہاں کہاں کون ہے، کہاں کہاں کتنے ہیں، کس حال میں ہیں۔ لیکن قرآن میں اکثریت کو تو چھوڑیے اور بھی مشکل ہے، اور وہ یہ کہ جب قرآن نے نظام حکومت دیا تو یہ کہتے ہیں بشر کے قرآن نے دیا ہے۔ قرآن نے فقط ایک سورہ مائدہ میں 3 آیتیں دی، 3 آیتیں سلسلے سے من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے وہ فاسق ہے۔ من لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الظالمون، جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر بنا رکھ کر حکم نہ دے وہ ظالم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ظالم وہ ہے، فاسق وہ ہے، مفسد وہ ہے، کاذب وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے حکم پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الكافرون۔ وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں جو قرآن کچھ اور کہے حکم کچھ اور ہے۔ اب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دستور حکمرانی، آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آئین حکمرانی۔ کیا قرآن مجید نے یہ حکم نہیں دیا تھا؟ کیا قرآن مجید نے یہ ارشاد نہیں دیا تھا کہ تم بہر حال و بہر صورت تابع رہو رسول کے؟ قرآن نے حکم، اگر کوئی اطاعت رسول سے سرتابی کرے، اطاعت رسول سے سرتابی کرے اور زنجیر وحدت تشریف کسی اختلاف کو نکال کر توڑ دے، زنجیر شریعت کسی گرہ کو نکال کر توڑ دے، تو کیا وہ رسول کے حکم پر چل رہا ہے؟ کوئی نظام کوئی میں سے چاند کو توڑ دے، زہرا کو توڑ دے، مریخ کو توڑ دے، سارا عالم درہم و برہم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے نظام وحدت شریعت متزین ہو جاتا ہے کسی ایک کی سرتابی، اور اگر یہ کہتے بھی کوئی سرتابی کرے رسول کے بعد یا آج کہ اس وقت کے دور کے لیے تو مناسب ہے، آج نہیں، گیا دین گیا، اسلام گیا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، یہ حرام قیامت تک، یہ حلال قیامت تک، اس میں آپ کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی یہ کہتے کہ مصلحتوں کی بنا پر میں کچھ اتنا اضافہ کروں گا، اتنا اضافہ کروں گا، تو وہ اضافہ اسلام نہیں ہوگا، وہ اضافہ اسلام نہیں ہوگا، ماورا اسلام کچھ اور ہے، میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کوئی اضافہ ہے، وہ کوئی بات۔ قرآن نے اگر حکم نہیں دیا اور آپ نے حکم دے دیا، آپ نے حکم دیا تو وہ ماورا اسلام کچھ اور، ماورا اسلام کچھ اور۔ اس بات سے اب انہیں کو دیکھنا ہے
جو قرآن کے مزاج میں اور قرآن کی طبیعت میں اور قرآن کی رفاقت میں اتنے ہم رنگ ہم آہنگ ہو گئے ہیں کہ قرآن وہ اور وہ قرآن ہو گئے. اس طرح سے اگر وہ معصوم ہے تو قرآن معصوم ہے, وہ مطہر ہے تو قرآن مطہر ہو, وہ امام ہو تو قرآن امام بنے. دیکھیے یہ اصطلاحات ہیں, یہ سب اصطلاحات ہیں. وہ شافع ہو تو قرآن شافع بنے, وہ رحمت ہو تو قرآن رحمت بنے, وہ شفا ہو تو قرآن شفا بنے, وہ ہدایت ہو تو قرآن ہدایت بنے. دونوں ساتھ ساتھ مل کے چلے, فقط یہ کہ ایک ساکت ہو ایک متکلم ہے. میں نے وقت لیا, میں نے بعض امور کو سمجھانے کی کوشش کی اور پھر میں ایک جملے پر واپس آ کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا. تاریخ اسلام کا لکھنے والا ابراہیم کو نہ بھولے, ابراہیم و اسماعیل کو نہ بھولے. جب اللہ مسلمین لک دو مسلم وہ ذریت ہونا اور ہماری ضرورت میں سے امت مسلمہ بنا, وہ امتنا نہیں ہے. ابراہیم کو پرواہ نہیں ہے امت کہاں ہے, کہتے میری ضرورت کو تو مسلمان بنا دے. اس لیے کہ جو میری ضرورت سے لپٹیں گے, جو میری ضرورت کو مانیں گے, جو میری ضرورت کو تسلیم کریں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے. میری ضرورت کو مسلمان بنا. وَبْعَثْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ, ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کر, ان میں سے اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول کو مبعوث کر. تاریخ اسلام میں کمی کیا ہے؟ آپ اس سے اختصار سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ اسلام لکھیں گے تو اس میں عامل ہی کا واقعہ نہیں ہوگا, ہوگا مگر اس کا رخ بدلا ہوا ہوگا. وہ اب بھی مختلف کے تعلق سے یہ واقعہ آئے گا. خدا کی قدم سے کہ آپ گھبراتے تاریخ اسلام لکھیں گے تو بدر کا واقعہ نہیں آئے گا, آئے گا آئے گا مگر مسلمانوں کے لشکر کے اعتبار سے نہیں آئے گا. اس ایک کے تعلق سے آئے گا جس کے لیے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. انا اول من یکفو بین یدی الرحمن بالخصومہ, قیامت کے دن سب سے پہلے میں کھڑا ہو جاؤں گا. علی کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے یہ دشمنی کی گئی. جنگ بدر تو جنگ بدر بھی, خیبر بھی, اس میں حنین بھی, خندق بھی, ساری لڑائیاں ہیں. صرف یہ کہ نسبت بدلے گی, اضافتیں بدلیں گی, اور پھر اس کے بعد کیا سکوت ہوگا نہیں. اس کے بعد تو ہم لے کے قیامت تک جائیں گے. آپ زوال بغداد پہ رک جائیں گے. آپ زوال بغداد پہ رکیں گے, ہم قیامت تک لے کے جائیں گے. جب تک کہ شب قدر باقی ہے, جب تک کہ نزول ملک ہو رہا ہے, اسلام کی تاریخ روز لکھی جا رہی ہے, روز لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہے گی. عزیزان گرامی, آج کی حد تک فکر کو اس مقام پر روک کر اور آپ سے اس انتظار کے بعد کہ بڑی سما خراشی ہوئی, بڑی رحمت تھی, دیر تک روکنا پڑا. اچھا تقریر کو ختم کر, مگر تاریخ اسلام کے لکھنے والے سے یہ تیسرے کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے یا مسلمانوں کی تاریخ؟
یہ اسلام کی تاریخ ہے یا مسلمانوں کی تاریخ کہ نبی زیادہ قتل کیا گیا؟ بتلاؤ کون سا رخ دے رہے ہیں؟ یہ اسلام کی تاریخ ہے یا مسلمانوں کی تاریخ کہ نبی زادیاں سیکھے میں؟ یہ اسلام کی تاریخ ہے یا مسلمانوں کی تاریخ کہ نبی زادیاں کوفے سے شام تک پہنچائی گئی؟ کوئی ہے؟ کوئی جواب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے تو میں انکار نہیں کروں، اس لیے کہ ملوکیت کے ربط کے ساتھ، اور اگر کوئی کہے یہ اسلام کی تاریخ ہے تو میں اس کو بھی مانوں گا، اس لیے کہ صبر کی تاریخ، شجاعت کی تاریخ، علم کی تاریخ، سمسنت یقار کی تاریخ، حفاظت ملت کی تاریخ، نگہبانی قرآن کی تاریخ، قافلہ لے کے عابد بیمار جا رہے ہیں، جہاں کہیں نماز کا وقت ہوتا ہے بیمار خود بخود رک جاتا ہے، زنجیر سنبھالے، ذوق کے وزن کو برداشت کیے، اس نے نماز شروع کی، کسی کی مجال نہیں ہے کہ عابد بیمار کو نماز سے روک لے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ عابد بیمار کو سجدے سے روک لے، اور اس طرح سے یہ کاروان چلا، محرم کی 25 بھی گزر گئی، عابد بیمار کا غم منا چکے، ہاں یہی وہ مظلوم امام، یہی وہ مظلوم امام کہ جس کی ذمہ داری اتنی شدید ہے، اتنی سخت، اتنی اہم ہے کہ شاید ہی کسی امام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، کسی امام کو یہ ذمہ داری دی گئی، چھٹی پکارے سید سجاد اب کیا کروں، سکینہ آواز دے بھائی اب کیا کروں، ان میں لیلا پکارے بیٹا اب کیا ہو، سب کی نگاہ ایک بیمار پر، اللہ اللہ لکھو لکھو تاریخ لکھو، تاریخ لکھو، مگر یقیناً نہ لکھ سکو گے، نہ لکھ سکو گے صاحب مقتل نور العینین ملا ابو اسحاق اسفرائینی نے اس واقعے کو لکھا ہے، علماء مقاصد میں نہیں مورخین نے لکھا، اس طرح سے جب فاصلہ آگے بڑھا تو شام کے بازار میں قیامت کا ہجوم تھا تماشائیوں، ایک بچہ جو کمسن تو تھا مگر باپ کے کانے پر سوار ہو کے تماشا کر رہا تھا قیدیوں، اس نے باپ سے کہا یہ کس گھرانے کا قیدی ہے؟ اس کے باپ نے کہا بادشاہ وقت سے بغاوت کی، یہ اس گھرانے کے قیدی، کیا مجھے نیچے اتار دو، نیچے اتار دو، اس نے پتھر سے چنا، میں سے نیزہ پتھر حسین بے اختیار سے پتھر کو پھینکا، حسین ابن علی کی پیشانی، ادھر پتھر چلا ادھر زینب کی نگاہ سے دیکھا، پتھر کے پیشانی کو پہنچتے ہی پیشانی اندر سے ایک مطلب خون جاری، زینب نے دیکھا، زینب کی آنکھیں سرخ ہوئی، ایک مطلب دونوں ہاتھوں میں بلند کیا، چاہا کے بالوں کو کھول دے، سر حسین نے منہ سے عابد بیمار کو دیکھا، مطلب یہ کہ دیکھا چھٹی کو سنبھالو، چھٹی کو سنبھالو، کہنا بد دعا نہ کرے،
صحابی کے بیمار زنجیروں کو تھانے یا فٹی کے پاس آئے، کیا فٹی اللہ بابا کے سر کو دیکھ رہی ہو؟